अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुझे एक ही फ़िक्र खाई जा रही थी कि इस यहूदी अफसर ने पीछे सिग्नल दे दिया होगा और अभी कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आकर मुझ पर गोलियां बरसानी शुरू कर देगा। वहाँ से फ़ौजी एयरपोर्ट का फासला हेलीकॉप्टर के लिए इतना ज़्यादा नहीं था। जब 15-20 मिनट खामोशी से गुजर गए और फ़िज़ा में कोई जेट फाइटर या इसराइली फ़ौजी हेलीकॉप्टर नमूदार न हुआ तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद ट्रक में वायरलेस सेट नहीं है, या अगर है तो एयरपोर्ट पर कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। हो सकता है बटालियन हेडक्वार्टर से हेलीकॉप्टर आ जाए। इतनी देर में मैं अपने दुश्मन को हमेशा की नींद सुला देना चाहता था। टीले की ओर से निकलते हुए घबरा रहा था। एक तो मैं खुली जगह पर रेंग कर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकता था और मुझ पर ग्रेनेड फेंका जा सकता है। दूसरे मैं ये भी जानता था कि इसराइली फ़ौजी के पास दूरबीन भी है और वो बड़ी आसानी से मुझे निशाना बना सकता है। महज पर खामोशी छा गई। ना मैं गोली चला रहा था, ना ट्रक की तरफ से कोई फायर हो रहा था। मैंने सोचा कि कहीं दुश्मन कोई चाल तो नहीं चल रहा, कहीं वो अपने टीले के अकब से होकर मेरे टीले की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। मगर वो सारा इलाका मेरी निगाहों के सामने खुला था। यहूदी फ़ौजी अफसर किसी तरफ से भी आता मैं उसे देख सकता था। एक ही ख्याल दिल से परेशान था कि कम बखत ने पीछे वायरलेस न कर दिया हो और अब इत्मीनान से अपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहा हो। यह बात मेरे हक में नहीं जाती थी। मुझे हेलीकॉप्टर के आने से पहले पहले इस बाकी बचे हुए यहूदी फ़ौजी से भी निजात हासिल करनी थी, ताकि मैं वहां से किसी दूसरी तरफ फरार हो सकता। ऐसी सूरत में कि दुश्मन असला लिए ट्रक में मौजूद हो, मैं टीले की ओर से निकलकर किसी तरफ भाग नहीं सकता था। वो मुझे बड़ी आसानी से गोली का निशाना बना सकता था। आखिर मेरे जहन में एक तरकीब आई। मेरे पीछे उस यहूदी सिपाही की बेजान लाश पड़ी थी जिसको मैंने सबसे पहले हलाक किया था। मैंने उसकी खून आलूद फौजी शर्ट फाड़ कर उतार कर अपने अस्पताल वाली कमीज उतार कर उसे पहना दिया और उसे खींच कर टीले की चोटी पर ले गया। मैंने उसको बाजू में दबोच कर इतना ऊंचा कर दिया कि उसका सर दूर से नजर आ सकता था। इसके साथ ही मैंने इब्रानी ज़बान में पूरी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, मैं हथियार डालता हूँ। शाटी की आवाज़ के साथ एक गोली आई और यहूदी की लाश का सर पाश पाश हो गया। मैंने उसे एकदम से नीचे गिरा दिया, ये तासुर देने के लिए कि गोली मुझे लगी है और मैं पीछे गिरा हूँ। इसके साथ ही मैं रेत की ढलान पर से फिसलता हुआ नीचे आ गया और उसके ओट में से ज़रा सा सर बाहर निकाल कर ट्रक की तरफ देखा। मेरा अंदाज़ा यही था कि यहूदी फ़ौजी अफसर ने मुझे गिरते देख लिया है और अब वो मैदान साफ पाकर मेरी लाश उठाने ट्रक में से निकलकर मेरी तरफ आएगा। लेकिन ऐसा न हुआ। ट्रक में छुपा हुआ यहूदी फ़ौजी शायद मेरी चाल को समझ गया था। एक बार फिर सांप शिकन खामोशी छा गई। जब 15-20 मिनट मज़ीद गुजर गए और कोई हेलीकॉप्टर पीछे से न आया तो मैं समझ गया कि ट्रक में वायरलेस सेट नहीं है। इस एहसास से मुझे बड़ी तसल्ली हुई। अब मैंने किसी नए मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे के लिए घात लगाए बैठे थे और हम में से किसी एक की मौत लाजमी थी। मैं अपनी नज़रें ट्रक से इधर उधर नहीं कर सकता था। अचानक ट्रक के इंजन की आवाज़ बुलंद हुई। मैंने घूर कर देखा। ट्रक अपनी जगह से थोड़ा सा आगे को खिसका। मैंने दूर से ट्रक की अगली सीट का निशाना लेकर फायर कर दिया। ट्रक का हिस्सा हिस्सा खिसकता जा रहा था। उसके दोनों टायर फट चुके थे मगर वो चल सकता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स ट्रक को स्टार्ट करके कहाँ ले जाना चाहता है। एक बात ज़ाहिर थी कि वो उसे वापस नहीं ले जा सकता था। उसे बखूबी मालूम था कि मैं इस रेंगते हुए ट्रक के पीछे आकर उस पर हमला कर सकता हूँ और ड्राइवर की सीट पर बैठे होने की वजह से वो मेरे लिए आसान निशाना होगा। मैंने गौर से देखा तो ट्रक का रुख मेरे वाले टीले की तरफ हो गया था और वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ रेंग रहा था। मैंने ड्राइवर की सीट पर 2-3 गोलियां चला दी मगर ट्रक उसी तरह रेंगता रहा। वो पथरीली ज़मीन पर रेंगते हुए एक तरफ से उछल रहा था। अभी ज़मीन पथरीली थी, वो रेत की हदूद में दाखिल नहीं हुआ था। ये यहूदी इधर किस लिए आ रहा है? क्या ये खुद मरना चाहता है? मैंने राइफल को फिर से लोड किया और अच्छी तरह से ट्रक को टारगेट बनाकर ज़मीन पर लेट गया। ट्रक में ड्राइविंग सीट की स्क्रीन टूट चुकी थी। ट्रक बराबर जौ की चाल से रेंग रहा था। इसका मतलब यही था कि यहूदी फ़ौजी सिर पर बैठा हुआ नहीं है बल्कि नीचे सिमटा हुआ है और मेरी गोली इंजन को चीर कर उस तक नहीं पहुंच सकती। मैंने ट्रक के रेडिएटर को निशाना बनाकर लगातार 3 फायर किए। ट्रक रुक गया। इसके साथ ही ट्रक की खिड़की में से एक हैंड ग्रेनेड ऊपर को उछला और मुझसे थोड़े फासले पर आकर गिरा
اور پھٹ گیا۔ میں نے سر نیچے کر لیا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یار یہودی افسر ٹرک کو میرے قریب کیوں لا رہا تھا۔ وہ اپنے اور میرے درمیان ہینڈ گرنیڈ کے لیے فاصلہ کم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کم بخت نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھ پر 10 بم پھینکنے شروع کر دیے۔ مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل تھا کہ میں ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں تھا۔ کوئی 10 بم بالکل میرے سر پر آ کر ہی پھٹتا تو میں ہلاک ہو سکتا تھا۔ میں نے بھی فائرنگ تیز کر دی تھی۔ اب میرا نشانہ ٹرک کے پیٹرول کی مٹکی تھی جو ٹرک کے پہلو میں نیچے کی جانب تھی اور میری رینج میں نہیں تھی۔ میں ٹیلے کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ گیا۔ یہاں سے ٹرک کا ایک بھی حصہ دکھائی دے رہا تھا جس پر ترپال کا پردہ گرا ہوا تھا۔ میں نے بڑی دقت کے بعد ٹرک کے پیٹرول کی ٹینکی کو ڈھونڈ نکالا۔ پچھلے ٹائروں کے اوپر سے مجھے پیٹرول کی ٹینکی کا صرف ایک کونا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ ایک اور 10 بم ٹیلے کے اوپر آ کر پھٹا۔ دھماکے کے ساتھ ریت اڑ کر میرے اوپر گری۔ میری نگاہیں ریفل کے اوپر نالی کی سطح سے ہوتی ہوئی پیٹرول ٹینکی کے کونے پر جمی ہوئی تھیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ نشانہ بالکل صحیح ہے تو میں نے ٹریگر پر ایسا سے پہلا دباؤ ڈالا اور پھر انتہائی سروت سے کام لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ اب جو دھماکہ ہوا اس نے ایک بار سارے صحرا کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی ٹرک میں سے ایک شعلہ بلند ہوا اور سارے کا سارا ٹرک اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ میرا نشانہ صحیح تھا اور گولی لگنے سے پیٹرول کی مٹکی پھٹ گئی تھی۔ اس کے پھٹتے ہی ٹرک میں لال لال شعلوں کے اوپر کالا سیاہ گاڑھا دھواں آسمان کی طرف مرغولے بناتا اڑتا چلا جا رہا تھا۔ سارے کا سارا ٹرک آگ کی زد میں آنے کی وجہ سے یہودی افسر بھی ضرور جل گیا ہوگا۔ میں تصدیق کرنے کے لیے ٹرک کی ٹینکی کی طرف تیزی سے کوہنیوں کے بل رینگتا چلا گیا۔ ٹرک کی ترپال جل کر راکھ ہو گئی تھی اور اب اس کے ڈھانچے میں سے گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا اور کسی وقت کوئی گولی چل جاتی تھی۔ یہ ریفل کا ایمونیشن پھٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ٹرک کی اگلی سیٹ بھی شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر چاروں طرف دیکھتا ریفل تانے ٹرک کی طرف آیا۔ میں نے زمین پر سے تھوڑی بہت ریت اور سنگریزے اٹھا کر ٹرک کی اگلی سیٹ پر پھینکنے شروع کر دیے۔ میرے 2-4 بار ایسا کرنے سے اگلی سی آگ بند پڑ گئی۔ اب جو جھانک کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ کے جلے ہوئے فریم میں ایک انسانی ڈھانچہ پھنسا ہوا تھا۔ یہ دوسرے یہودی فوجی افسر کی لاش تھی۔ میں بے دم سا ہو کر پتھروں پر لکڑی کے کریٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ رائفل پتھروں پر رکھی اور کریٹ میں جھانکا۔ لکڑی کے اس کھوکے میں مشروب کے ٹن بھرے ہوئے تھے۔ اگرچہ میری پیاس ریت میں میرے کھودے ہوئے گڑھے کے پانی نے بجھا دی تھی لیکن ٹن کے مشروب کو میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک ٹن کو کھولا اور منہ سے لگا کر گٹا گٹ پی گیا۔ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب حلق میں گیا تو آنکھیں کھل گئیں۔ اب میں نے لکڑی کے کریٹ کی تلاشی لی۔ اس میں ایک جانب نسواری رنگ کے پلاسٹک کے چکور ڈبے میں گلابی رنگ کے بیف کے 10-12 پرچے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ گوشت کے آدھے پرچے فوراً ہی ہڑپ کر گیا۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سامنے ایک طویل صحرائی سفر درپیش ہے تو سارے کے سارے گوشت کو چٹ کر جاتا۔ ٹرک کی آگ کے شعلے بجھ چکے تھے۔ صرف ہلکا ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے ٹرک میں جلتی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیا۔ ان میں وائرلیس سیٹ نام کی کسی شے کا ڈھانچہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اب کافی دن گزر چکا تھا۔ اگر ان فوجیوں نے سگنل دے دیا ہوتا تو اب تک وہاں پر اسرائیلی فوج کی پوری ڈیزرٹ فورس پہنچ چکی ہوتی۔ ٹرک کا فریم ہی باقی رہ گیا تھا۔ انجن جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور اس میں سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہاں گرمی اور تپش بڑھ گئی تھی۔ میں نے لکڑی کا چھوٹا کریٹ اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور اپنے والے ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھا۔ راستے میں دونوں یہودی سپاہیوں کی لاشیں صحرا کی تپتی ریت پر ادھر ادھر پڑی تھیں۔ اب میں نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی۔ بٹوؤں میں سے مجھے کل 50 اسرائیلی ڈالر ملے۔ چیونگم اور شناختی کارڈ میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ ان کی ریفلیں میگزین پاؤچ بھی میرے لیے بیکار تھے۔ جس یہودی کی لاش میرے ٹیلے کی ڈھلوان پر پڑی تھی اس کی تلاشی لی تو مزید 15 ڈالر ملے۔ ایک اوپنر تھا۔ ایک خط تھا جو اس کی ماں نے تحریر کیا تھا۔ میں نے اسے پڑھے بغیر ہی لاش کی جیب میں رہنے دیا۔ لکڑی کا کریٹ میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ میں قمیض کے بغیر تھا۔ صرف ہسپتال والوں کا دھاری دار پاجامہ ہی پہنا ہوا تھا۔ دور سے ریت پر پڑی لاشوں میں سے ایک لاش کی پتلون اور دوسرے کی خاکی قمیض اتار کر پہنی کیونکہ ایک سپاہی کی قمیض خون سے لتڑی ہوئی تھی اور دوسرے کی پتلون پر خون جم رہا تھا۔ ایک کے جوتے مجھے پورے آ گئے۔ یہ جوتے اگرچہ بھاری تھے لیکن صحرا میں چلنے میں بڑے کام آ سکتے تھے۔ پیٹ میں گوشت اور ٹھنڈا مشروب گیا تو اپنے آپ غنودگی طاری ہونے لگی۔ صحرا میں گرم ہوا چل رہی تھی لیکن سائے میں قدرے سکون تھا۔
ایک ہی ڈر تھا کہ ان فوجیوں کی تلاش میں پہلے سے کوئی دوسری کمپنی نہ آ جائے۔ یہ خیال مجھے پریشان کرنے لگا، مگر اتنی دیر گزر گئی تھی، ان لوگوں کی تلاش میں ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا، تاہم ان کے آنے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صحرا میں دھوپ نے آگ سی لگا رکھی تھی، اس دہکتے ہوئے جہنم میں چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جہاں ٹرک کو آگ لگی تھی وہاں مجھے دوربین کہیں نہیں ملی تھی، شاید اسے وہ فوجی اپنے ساتھ ٹرک میں لے گیا تھا، جو ٹرک کے دھماکے میں ہی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ طبیعت اس خطرے سے پریشان ہو گئی کہ اگر پیچھے سے کوئی دوسرا ٹرک آ گیا جس میں یہودی بیٹھے ہوں گے تو ایک ایسی مصیبت نازل ہو جائے گی جس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا اور میں ان سے اپنے آپ کو بچا نہ سکوں گا۔ میری آنکھوں میں جو تھوڑی دیر پہلے غنودگی سی چھا رہی تھی وہ غائب ہو گئی۔ میرے سامنے ایک طویل صحرا تھا، پیچھے دیکھا تو سنگلاخ ٹیلے دور تک تیز تپش میں ویران ویران نظر ہے۔ میں نے کوکا کولا قسم کے مشروب کے ٹن کے چھوٹے گول ڈبوں کو جو تعداد میں 13 عدد تھے کھوکھے میں سے نکال کر باہر رکھ لیا تھا۔ اسی کشمکش میں دوپہر ڈھل گئی، میں نے مزید 2 ڈبے پی لیے۔ اب میں نے چلنے کا ارادہ باندھ لیا، کیونکہ دھوپ میں وہ پہلے جیسی تمازت اور شدت باقی نہیں رہی تھی۔ کوکا کولا کے 10 ڈبے میں نے کچھ پتلون اور قمیض کی جیبوں میں اور کچھ کو پتلون کی پیٹی میں اڑس لیا۔ گوشت کے پرچے بھی رومال میں لپیٹ کر ساتھ رکھ لیے۔ ریفل میں پورا میگزین بھرا اور خدا کا نام لے کر صحرا میں چلنا شروع کر دیا۔ میرا رخ ایک بار پھر جنوب مشرق کی طرف تھا، کیونکہ میرے حساب سے یروشلم اسی طرف واقع ہو سکتا تھا۔ سورج مغرب میں پتھریلے ٹیلوں کے پیچھے اتر رہا تھا، ریت کے ٹیلوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، فضا میں تپش کم ہو گئی تھی۔ میں قدم قدم چل رہا تھا، صحرائی ریت کہیں ایک دم سے کسی چھوٹے سے نشے میں گرنے لگتی اور کہیں ایسا گڑھا جاتا جیسے وہاں ریت کے بھنور ہوں۔ یہاں باقاعدہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ صحرا میں بڑے عجیب عجیب شراب نظر آیا کرتے ہیں، میں ان شرابوں کی حقیقت سے واقف نہ تھا۔ جو لوگ شراب سے باخبر نہیں ہوتے وہ ان کے فریب کاریوں کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ نے بھی کتابوں میں ایسا پڑھا ہوگا کہ کوئی بھولا بھٹکا شخص صحرا میں مرا مرا پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ذرا فاصلے پر دریا کی لہریں اچھلتی نظر آئیں۔ وہ ان کی طرف دیواروں وار بڑھنے لگا اور دریا بھی اسی رفتار سے آگے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جس وقت میں نے اپنا سفر شروع کیا اس وقت دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے مجھے کسی قسم کا کوئی شراب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگرچہ دھوپ میں وہ تمازت نہیں رہی تھی، تاہم میرے اوپر ایسا بوجھ لدا ہوا تھا کہ میں قریب قریب 1 فرلانگ ہی چلا ہوں گا کہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور سانس چڑھ گیا۔ میں ایک جگہ سانس لینے کو بیٹھ گیا۔ میری جیبوں میں بھرے ہوئے ٹن مجھے تنگ کر رہے تھے، لیکن ان میں میٹھا پانی تھا جو صحرا میں آب حیات سے بھی بڑھ کر تھا، میں انہیں نہیں پھینک سکتا تھا۔ رائفل بھی بے حد کرامت تھی۔ کچھ دیر سستانے کے بعد پھر چل پڑا۔ یوں ہی چلتے چلتے سورج مغرب میں غروب ہو گیا۔ سورج کے ڈوبتے ہی صحرا میں اندھیرے کی پتلی سی دھند اتر رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دھوپ میں کرنوں میں جو ریت کے ذرے چمک کر روشنی پیدا کر رہے تھے وہ ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ریت بھی جو چند لمحے پہلے چھوٹے چھوٹے انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی اب ٹھنڈی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے فنا خونا کھونا شروع ہو گئی۔ اس سے مجھے بڑی تسکین ملی۔ میں نے ریت پر اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک جگہ جب پیاس نے بہت تنگ کیا تو ایک ٹن کھولا، 2 گھونٹ مشروب کے پیے اور ٹن جیب میں رکھ لیا۔ جب آسمان پر ستارے نمودار ہوئے تو میں صحرا میں کافی دور تک نکل آیا تھا۔ ریت کا وہ ٹیلا جہاں سے میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا دور اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ مشرق کی طرف ایک بڑے چمکتے ستارے کو میں نے اپنا رہنما بنا لیا اور اس کی رہنمائی میں چلنے لگا۔ خدا جانے کتنی دیر تک چلتا رہا ہوں گا کہ تھک گیا، بوٹوں میں پھنسے ہوئے پاؤں درد کرنے لگے۔ میں ٹھنڈی ریت پر بیٹھ گیا، رائفل ایک طرف اپنے پاس ہی رکھ دیا، پاؤں جوتوں سے نکال لیے، ڈبے بھی جیبوں سے نکال کر اپنے پاس ہی رکھ دیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں رکھنے سے بڑی فرحت ملی۔ یہی ریت دن میں انگاروں کی طرح دہکنے لگے گی۔ میں چل تو پڑا تھا مگر صحرا میں ایسے مقام پر آ گیا تھا کہ دن کے وقت جب سورج سوا نیزے پر آئے گا تو میرا برا حال ہوگا۔ میری یہی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے راتوں رات ان ریت کے ٹیلوں کے پاس پہنچ جاؤں جن کے کوہان دور اندھیرے میں نظر آ رہے تھے۔ اس خیال سے میں نے زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا اور چند لمحے آرام کرنے کے بعد ساز و سامان اٹھا کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ دور نظر آتے ریت کے ٹیلوں کا ابھار بھی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ریت کے ٹیلے اتنے ہی فاصلے پر معلوم ہو رہے تھے۔ یہ فاصلہ جسے کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں قدم قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔
میرا خیال ہے کہ آدھی رات تک میں یوں ہی چلتا رہا، کسی جگہ پل بھر کے لیے دم لینے کو رک جاتا اور پھر چل پڑتا۔ اب محسوس ہوا کہ ریت کے ٹیلے بڑے ہو گئے ہیں، ان کا ہجوم بڑھ گیا ہے، وہ قریب آ رہے تھے۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، لیکن میں کھلے ٹن کا باقی مشروب پینے سے گریز کر رہا تھا۔ مجھے بے حد احتیاط کی ضرورت تھی۔ یہ مشروب آب حیات تھا، اس کو میں انتہائی ضرورت کے وقت گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر آ گیا، مشرق کی طرف افقی لکیر نیلی اور سبز ہونے لگی۔ ریت کے جس ٹیلے کو میں ایک ہی ٹیلا سمجھ رہا تھا، وہ ایک طویل سلسلہ دکھائی دے رہا تھا جو دور مشرقی افق تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ میرا دل ایک بار تو بیٹھنے لگا، یا اللہ کہیں میں اس لکو دک صحرا میں مرنے کے لیے تو نہیں آ گیا، کیونکہ بظاہر یہ صحرا کہیں ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک شہر طاری کر دینے والی عجیب سی مہک فضا میں بس گئی تھی۔ خدا جانے یہ ریت کی خوشبو تھی یا ریت کے اندر چھپے ہوئے نظر نہ آنے والے پھولوں کی مہک تھی۔ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس میں روح کو تر و تازہ کر دینے والی توانائی تھی۔ کبھی کبھی ایسی آواز آتی جیسے کوئی عورت سرگوشی کر رہی ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کسی نشیبی جگہ پر ریت کے اپنے آپ پھسل کر گرنے کی آواز تھی۔ جب پو پھٹی تو میں ریتیلے ٹیلوں کے سلسلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ ٹیلے مجھے صحرا کی جلتی بھنتی دھوپ سے بچا سکتے تھے، مجھے دن بھر پناہ دے سکتے تھے۔ سورج نکلنے تک میں سلسلے میں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ ان ٹیلوں کی ڈھلانیں اتنی ترچھی تھیں کہ وہاں کسی سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان پر سورج ہر طرح سے پڑتا تھا۔ چنانچہ جب سورج نے اپنا دہکتا ہوا چہرہ مشرقی افق سے نکال کر صحرا پر ایک نگاہ ڈالی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی ٹیلے کے پہلو میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں دھوپ نہ ہو۔ ان ٹیلوں کا رخ کچھ ایسا تھا کہ دھوپ ان پر چاروں طرف سے آتی تھی۔ سورج کے نکلتے ہی فضا نے تیزی سے گرم ہونا شروع کر دیا۔ رات بھر کی شبنم سے بھیگی ریت کی ٹھنڈک حرارت بن کر خارج ہونے لگی۔ میں کسی محفوظ مقام کی تلاش میں ان ٹیلوں کے درمیان آ گیا۔ اس قسم کے ریت کے ایک دیو پیگر ڈھیر سے نکل کر دوسری طرف آیا تو دیکھا کہ آگے صحرا میں گہرے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ گڑھے ایسے تھے جیسے پہاڑوں میں وادیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک گڑھے میں مجھے چھوٹا سا شگاف دکھائی دیا۔ یہ گڑھا کسی بہت بڑے پیالے کی طرح تھا۔ میں اس میں اترا ہی تھا کہ نرم ریت میں پھسلتا ہی چلا گیا۔ تہہ میں جا کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور چھوٹے سے شگاف کی طرف بڑھا۔ شگاف زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ میں نے ریفل کی بڑ کی مدد سے اسے مزید کشادہ کر دیا۔ اب اس میں اتنی جگہ بن گئی کہ میں اندر نیم دراز ہو سکتا تھا۔ یہاں دھوپ نہیں پہنچتی تھی۔ میں نے اپنے ریفل اور جوتے اتار دیے، مشروب کے ڈبے نکال کر ایک طرف رکھ دیے۔ پاؤں جوتوں سے نکلے تو بے حد سکون محسوس ہوا۔ سب سے پہلے تو میں نے بچا ہوا مشروب پیا اور گوشت کے بچے ہوئے 6 پرچوں میں سے 2 پرچے کھا لیے۔ بھوک اور پیاس کسی حد تک بہل گئی۔ میں نے ٹانگیں شگاف سے باہر کر لیں اور لیٹ گیا۔ رات بھر کی تھکن اتنی زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، سورج سوا نیزے پر تھا۔ مشروب کے ٹن بھی گرم ہو گئے تھے۔ ایک ٹن کھول کر پیا، 2 پرچے کھائے اور اونگنے لگا۔ یوں جاگتے اونگتے صحرا کا شدید گرم ترین دن گزر گیا۔ شام کو گوشت کا ایک پرچہ کھایا، ٹن پیا اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر مشرق کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ یوں ہی دن کو آرام کرتے اور رات کو سفر کرتے مجھے صحرا میں 3 دن گزر گئے۔ میرے پاس کھانے کے لیے صرف گوشت کا آدھا پرچہ اور پینے کو مشروب کا 1 ٹن رہ گیا تھا۔ چوتھے روز ایک جگہ گڑھا کھود کر صحرا کی تیز دھوپ سے بچ کر بیٹھا تھا کہ یہ پرچہ اور مشروب کا ٹن بھی ختم ہو گیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ 2 دن کے بعد کوئی نہ کوئی بستی یا شہر ضرور دکھائی دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں صحرا میں راستہ بھول گیا ہوں اور ایک ہی جگہ چکر لگا رہا ہوں۔ اس روز صحرا میں بڑی شدید آندھی آ گئی۔ میں نے قمیص اتار کر اپنے سر کے اوپر ڈال لیا اور گڑھے میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ آندھی کیا تھی، ایک بھیانک طوفان تھا۔ جب آندھی رکی تو میرے اوپر ریت ہی ریت پڑی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جھاڑ کر گڑھے سے باہر نکالا تو دیکھا کہ ریت کے پرانے ٹیلے غائب تھے اور ان کی جگہ نئے ٹیلے مورز وجود میں آ چکے تھے۔ میں ان ٹیلوں کو بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ آندھی کے بعد فضا تھوڑی دیر کے لیے خنک ہوئی۔ اس کے بعد فوراً آسمان سے وہی آگ برسانا شروع ہو گئی۔ چوتھی رات آئی تو میں سفر کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کیونکہ میرے پاس کھانے پینے کو اب کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں صحرا میں سفر کرنا انتہائی خطرناک بات تھی۔ صحرا میں ابھی تک مجھے کوئی چشمہ وغیرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ خدا جانے اسرائیلیوں کا یہ صحرا کس نوعیت کا تھا کہ سینکڑوں میل چلے جائیں آپ کو نہ کوئی نخلستان ملے گا اور نہ پانی کا چشمہ۔ پہلے تو رات کا اندھیرا چھا گیا،
फिर सितारे पूरी आबोताब से चमकने लगे तो सहरा में फीकी फीकी धीमी सी रोशनी ने अंधेरे को धुंधला दिया। फिजा भी खुनक हो गई। मैंने सोचा यहाँ बैठे रहने से बेहतर है कि मैं सफ़र जारी रखूँ, क्योंकि सफ़र करते हुए हो सकता है सुबह तक किसी शहरी बस्ती में पहुँच जाऊँ। चुनाचे ये सोचकर मैं अपने जयपना से निकलकर रेत पर चलने लगा। मेरा रुख एक बार फिर उसी सितारे की तरफ था जो हर रोज़ रात को मशरक़ी सिमत आसमान पर चमकता था। खुदा जाने ये कौन सा सितारा था। सामने कोई रेत का टीला आ जाता तो मैं उसके ऊपर चढ़ने की बजाय उसके पोल से घूमकर फिर नाक की सीध में आ जाता। राइफल जो मेरे कंधे से लटक रही थी मुझे बहुत बड़ा बोझ लगती थी, लेकिन मैं उसे अपने साथ ही लिए जा रहा था। मेरे बचाव का यह सबसे बड़ा हथियार था। चलते चलते रात के किसी लम्हे में सहरा में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बाएं जानब रेत के बड़े बड़े पहाड़ जैसे टीलों का सिलसिला जनूब की तरफ बढ़ता चला गया था। यहाँ एक तरफ गहरी खई नजर आई। अंधेरे में खई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास ने न ढाल कर दिया था। मैं थक कर एक जगह रेत के ढेर के पास खुद भी ढेर हो गया। ठंडी रेत को आंखों, होठों और गालों पर लगाया। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुदा के हुजूर दुआएं मांगने लगा कि वो मुझे इस मुसीबत से निजात अता फरमाए और सहरा की भयानक मौत से बचाए। मेरी आंखें बंद थीं कि मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई जानवर भाग रहा हो। मैंने आंखें खोलकर राइफल अपने हाथ में ले लिया और सहरा के अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। आवाज़ करीब आकर दूर हो गई। चंद लम्हों के बाद फिर वही आवाज़ आई। मैंने उठकर बाएं तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा एक खच्चर या गधा अंधेरे में रेत के छोटे छोटे ढेरों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। शायद उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो ज़ोर से चीखा और एक तरफ भागकर अंधेरे में गायब हो गया। या तो करीब ही कोई आबादी है और या फिर यहाँ से कोई काफिला गुजरा होगा जिससे बिछड़ कर यह गधा यहाँ रह गया है। लेकिन आमतौर पर सहरा में चलने वाले काफिलों में गधे नहीं होते। यकीनन यहाँ करीब ही कोई बस्ती है। मेरे दिल में ज़िंदगी की नई उम्मीद रोशन हो गई और मैंने उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ गधा गया था। मेरा रुख मशरक़ से हटकर शुमाल मशरक़ की तरफ हो गया था। आगे रेत की चढ़ाई थी। यह एक ऊंचा टीला था। टीले पर चढ़कर मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरे हलक से खुशी की एक चीख निकल गई। दूसरी जानब सहरा में दूर एक जगह रोशनी हो रही थी। यह रोशनी किसी चिराग या लालटीन की थी। पीछे बसे मंजर में ऊंचे दरख्तों के स्याह धब्बे नजर आ रहे थे। मैंने अपने आप को टीले की ढलान पर गिरा दिया और लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। फिर उठा और रोशनी की सिमत चलने लगा। मैं मोहतात भी हो गया था। यहाँ इसराइली फ़ौज का कोई कैंप भी हो सकता था। मैं फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। कमज़ोरी बेहद महसूस हो रही थी। भूखे प्यासे रहकर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने की कमांडो ट्रेनिंग काम आ रही थी, जिसकी वजह से हौसला बुलंद था और मैं अपने आप को शदीद भूख प्यास में भी संभाले हुए था। यह एक मखसूस सहराई खेमा था जिसके बाहर बांस के साथ एक लालटीन लटक रही थी। मैं पर्दा उठाकर खेमे के अंदर दाखिल हो गया। पर्दा गिरने की वजह से खेमे के अंदर अंधेरा था। मैंने खेमे के दरवाजे पर से पर्दा ऊपर उठाया। लालटीन की मदम रोशनी अंदर आई तो मैंने देखा कि एक औरत जिसका मुंह सियाह पट्टी से बंधा था खेमे के बीच वाले बांस के साथ रस्सी से बंधी सर झुकाई बैठी थी। मुझे दाखिल होते देखकर वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ तकने लगी। मैंने उसके मुंह से बंधी पट्टी खोल दी। वो इब्रानी ज़बान में गिड़गिड़ा कर बोली, भाई मेरी इज्जत मेरे खामद की अमानत है। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरे कंधे से लटकी हुई राइफल देखकर वो कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई थी। मैंने उसके हाथों की रस्सी खोल दी। वो अपनी कलाइयों को सहलाते हुए मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने उसे मटके में से पानी निकाल कर पिलाया। वो अभी तक घबराई हुई थी। मैंने कहा, बहन मुझे अपना भाई समझो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है।